مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. کیا مدینے کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ اب یہاں رہا جائے؟ اب دیکھیے جملہ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا کہ حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. یہ اٹ سیلف بڑے دردناک ہے. امام حسین کا وطن ہے، امام حسین کا شہر ہے، یہاں نانا کا روضہ ہے، یہاں ماں کا مزار ہے، یہاں اس کی گلیوں میں حسین کھیلے ہیں، اور حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. یعنی سوچیے جس مدینے کی گلیوں میں حسین کھیلے ہیں، آج وہی مدینہ اپنے اہل و عیال کے ہمراہ حسین چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب جب حسین چھوڑ کر جا رہے ہیں مدینہ تو کس عالم میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ پہلے روضہ رسول پر گئے، اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ. نانا کے روضے پر گئے، الوداع کہا کہ نانا میں جا رہا ہوں. حسین جانتے ہیں واپس نہیں آئیں گے، نانا مدینہ چھوڑ کے جا رہے تیرا حسین. شاعر نے کہا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، کیوں آباد کریں گے ہم اب کرب و بلا نانا. کیوں تیرا دین ہے مشکل میں نانا، میں کیسے رہوں گھر میں، طفلی میں کوئی وعدہ تھا تجھ سے کیا نانا. اور اماں کی لہت چھوٹی، روزہ بھی تیرا چھوٹا، اس وقت کلیجے پر خنجر سا چلا نانا. حسین کے کلیجے پر خنجر، حسین کی گردن پہ خنجر تو 10 محرم کو چلا ہے، حسین کے کلیجے پر خنجر 28 رجب کو چلا ہے، نانا کا روزہ چھوڑتے ہوئے. اور صرف نانا کا روزہ نہیں چھوڑا ہے، اماں کی لہت چھوڑی ہے. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کو بھی تو چھوڑ کے جا رہے ہیں نا. اب حسین نانا کے روزے کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کی قبر پر بھی آئے ہیں الوداع کہنا ہے. اماں تیرا حسین جا رہا ہے. اور روایت میں عجیب انداز میں لکھا ہے، روایت میں ہے کہ امام حسین جب نانا کے روزے پر گئے تھے نا الوداع کرنے کے لیے، رسول اللہ کے روزے پر جب گئے، قدم جمع جمع کر رکھ رہے تھے اور نانا کے روزے پر گئے اور اپنی دکھ بھری داستان بیان کی اور چلے آئے. لیکن حسین ایک بیٹا بھی تو ہے نا. روایت کہتی ہے جب حسین ماں کی لہت پر آئے ہیں نا الوداع کہنے، تو حسین ایسے لپکے ہیں جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی گود میں لپک کر چلا جاتا ہے. ایسے گئے ماں کی قبر پر کہ ماں تیرا حسین جا رہا ہے. تو بہرحال مدینے میں اداسی ہے، اس لیے کہ فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے. 28 رجب ہمارے ساتھ رہے گا اس داستان میں. 28 رجب 60 ہجری اتوار کی رات تھی. امام حسین مدینے سے روانہ ہوئے، مدینے سے نکل رہے ہیں. اچھا مدینے سے کس عالم میں نکل رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کس شان سے نکل رہے ہیں؟ ایک ایک فرد کی داستان بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن مختصر سے اتنا بیان کروں کہ ایک ایک کر کے سب سوار ہو رہے تھے. اب جب جناب زینب کبریٰ کی سواری کی باری آئی نا تو آواز دی گئی مدینے والوں اپنی نظریں نیچی کر لو، علی کی بیٹی سوار ہونے جا رہی ہے، علی کی بیٹی آ رہی ہے. یہ ندا آئی، یہ آواز آئی، ایک طرف سے حسین چلے، ایک طرف سے عباس چلے، ایک طرف سے علی اکبر بڑھے، جناب زینب کبریٰ کو سوار کرانا ہے. میر انیس کہتے ہیں پہنچی جوہی ناقے کے قرین دختر حیدر، ناقے پہ جا رہی تھی نا دختر حیدر جناب زینب، پہنچی جوہی ناقے کے قرین دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبط پیمبر، فضا کنیز فضا تو سنبھالے ہوئی تھی گوشہ چادر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر، فرزند کمر بستہ چکو راس کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. یہ مدینے سے کربلا روانگی کا سفر ہے. آپ ایک لمحے یہی رکیے گا، ہم یہیں سے داستان آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک لمحے کو میرا جی چاہتا ہے کہ یہاں روک کے آپ سے ایک بات کہوں کہ ایک یہ منظر ہے مدینے سے روانگی کا، کس شان سے نکلی ہیں. ایک منظر آگے تفصیل سے بیان کریں گے، وہ آئے گا کربلا سے روانگی کا، عاشورہ کے بعد روانگی کا، کہ جب یہاں تو جناب زینب کو سب نے سوار کرایا ہے، وہاں جناب زینب سب کو سوار کرائیں گی، اس لیے کہ حسین نہیں ہوں گے، عباس نہیں ہوں گے، قاسم نہیں ہوں گے، علی اکبر نہیں ہوں گے، سب شہید ہو گئے ہوں گے. اور عالم کیا ہوگا؟ سر پہ چادر بھی نہیں ہوگی، ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہوں گے. بہرحال مدینے سے کاروان چلا، کہاں گیا؟ مکہ. مدینے سے کب نکلا؟ 28 رجب 60 ہجری. مکہ کب پہنچا؟ 3 شعبان 60 ہجری، کچھ دنوں میں 5-7 دن، 3 شعبان 60 ہجری مکے پہنچ گیا. اچھا جی، مکے میں امام نے قیام کیا. شعبان کا مہینہ، رمضان، ذیقت، ذی الحج، حج کے ایام آ رہے ہیں، سب حج کی تیاری کر رہے ہیں، امام حسین بھی حج کی تیاری کر رہے ہیں. ایک دم
کیا ہوا؟ ایک دم یہ ہوا کہ حج کی تکمیل میں ابھی 2 دن باقی تھے، امام حسین نے حج کو عمرے سے بدل کر مکے سے بھی روانگی اختیار کر لی۔ اب اس کی داستان کہ کس چیز کے پیچھے کیا منطق تھی ظاہر ہے وہ تو ہم علماء کرام بتاتے ہیں، ہم تو یہاں آپ کی خدمت میں واقعات پیش کر رہے ہیں، باقی تو علماء کا منصب بتائیں گے کہ کس عمل کے پیچھے کیا حکمت۔ لیکن ہم اتنا جانتے ہیں، علماء سے ہم نے سنا کہ حاجیوں کے لباس میں فوج کے سپاہی آئے ہوئے تھے اور امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ خانہ خدا میں کوئی ایسی صورتحال ہو۔ تو اب امام یعنی دیکھیے مظلومیت تو دیکھیے، پہلے مدینے سے نکلنا پڑا، نانا کا روضہ چھوڑنا پڑا، ماں کا مزار چھوڑنا پڑا، اب مکے سے جا رہے ہیں اور حج کیے بغیر جا رہے ہیں، حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور جا رہے ہیں۔ مدینے سے مکہ، اب مکے سے امام حسین روانہ ہو رہے ہیں۔ روانہ ہوتے وقت امام حسین نے کیا فرمایا؟ کہا موت فرزند آدم کے گلے کا ہار ہے، مجھے اپنے اسلاف سے ملاقات کا اتنا ہی اشتیاق ہے جتنا یعقوب کو یوسف سے ملنے کا اشتیاق تھا۔ شان رمضان کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے نا، حضرت یعقوب کتنے بیتاب تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کو، اتنا روئے تھے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ امام حسین یہاں مکے میں کہہ رہے ہیں مجھے اپنے اسلاف سے ملاقات کا اتنا ہی اشتیاق ہے جتنا یعقوب کو یوسف سے ملنے کا اشتیاق تھا، میں کل صبح روانہ ہو جاؤں گا۔ اور امام حسین روانہ ہو گئے، ایام حج میں مکے سے روانہ ہو گئے۔ اب منزل کیا ہے؟ مدینے سے مکہ، اب مکے سے کہاں جا رہے ہیں؟ جانا تھا کوفہ، پہنچے نہیں، جانا تھا کوفہ، بہرحال اب چل رہے ہیں راستہ۔ ذی الحج کا مہینہ ہے نا، ایک مقام آیا، نام تھا شراف مقام کا۔ اس مقام میں امام حسین رکے، قافلے کو روکا اور سارے قافلے والوں کو حکم دیا کہ پانی بھر لو، سب سیراب ہو جاؤ، اور وہاں کے کنووں کا پانی اچھا تھا اس مقام کا، تو سب نے آگے کے سفر کے لیے بھی پانی بھر لیا۔ ٹھیک، آگے بڑھے، مزید آگے بڑھ رہے ہیں، اچانک ایک اور واقعہ ہوا۔ کیا ہوا؟ آپ کا سامنا مخالف فوج سے ہوا، یعنی امام حسین نکل پڑے ہیں راستے میں۔ اب یہ دیکھیں پہلا ٹکراؤ ہے، یہ پہلا انکاؤنٹر ہے، یہ پہلا آمنا سامنا ہے مخالف فوج کے ساتھ امام حسین کا، ٹھیک، راستے میں۔ یہ فوج کی تعداد کتنی ہے؟ مختلف روایتیں، کچھ کہتی ہیں 30,000، کم از کم روایت بھی کہتی ہے کہ 1,000۔ اس فوج کا جو مخالف فوج ہے، اس کے لیڈر کا نام کیا ہے؟ اس کے لیڈر کا نام ہے حر بن یزید ریاحی، وہ یزید نہیں، حر بن یزید ریاحی۔ سامنے سے فوج آ رہی ہے، حر اپنے آقا کے آرڈرز پر آپ کا راستہ روکنے آیا تھا کہ بھئی راستہ روکو امام حسین کا، کوفے نہیں جانے دینا۔ بڑا سپہ سالار تھا یزید کی فوج کا، یعنی بعض کے مطابق یہ یزید کی فوج کا 2nd یا 3rd کمانڈ اس کے ہاتھ میں تھی، اتنا بڑا سالار تھا۔ 1st کمانڈ ہمارے ساتھ کے ہاتھ میں تھی، 2nd یا 3rd کمانڈ حر کے ہاتھ میں تھی۔ اچھا، یہ راستہ کچھ ایسا تھا امام حسین کا کہ اس راستے تک پہنچنے کے لیے نا حر کو بہت غیر معمولی تگو دو کرنا پڑی، بہت ایکسٹرا ایفرٹس کرنا پڑی، اور ریگستان میں بغیر پانی ساتھ لیے بہت تیز چلنا پڑا، چونکہ تعاقب کر رہا تھا نا۔ یہاں تک کہ امام حسین کے لشکر کے پاس پہنچتے پہنچتے حر کی فوج کے سوار، حر کی فوج کے گھوڑے سب ہی کی پیاس کے مارے حالت غیر تھی۔ ریگستان تھا، عرب کا ریگستان، گھوڑے دوڑا رہے ہیں، اور ان پلانڈ جتنا ان کے ذہن میں نہیں تھا اس سے زیادہ ان کو ایفرٹ کرنا پڑی وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ تو صورتحال ایک ایسی ہو گئی کہ جب پہنچے پیاس سے حالت غیر ہے حر کے لشکر کی، سامنے سے لشکر آ رہا ہے، امام اپنے اصحاب سمیت امامے سروں پر رکھے تلواریں حمائل کیے کھڑے تھے کہ سامنے دشمن کی فوج آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا صورتحال ہو۔ لیکن جب فوج کا لشکر قریب آیا تو ایک عجیب منظر دیکھا، ایک ان ایکسپیکٹڈ منظر دیکھا۔ وہ منظر کیا تھا؟ دیکھا سامنے سے جو فوج آ رہی ہے وہ تو ہانپ رہی ہے، وہ تو کانپ رہی ہے، اس کا تو پیاس کے مارے برا حال ہے، عجیب صورتحال ہو گئی۔ حسین کیا نہیں جانتے کہ یہ فوج کیوں آئی ہے؟ جانتے ہیں، ظاہر جانتے ہیں۔ کیا نہیں جانتے کہ اس فوج کو ابھی ڈھیر کرنے کا کتنا آسان موقع؟ ظاہر جانتے ہیں۔ یہ ساقی کوثر کے نواسے ہیں حسین۔ فوج کی یہ حالت دیکھی، امام نے فوراً اپنی فوج کو یا اپنے نوجوانوں کو ایک حکم دیا اس فوج سے متعلق۔ کیا حکم دیا؟ مار دو، اچھا موقع ہے؟ نہیں، امام حسین نے فوراً ایک حکم دیا، مخالف فوج کو پانی سے سیراب کیا جائے، پانی پلاؤ۔
یہ پانی پئیں گے، یہ سیراب ہو جائیں گے، تو یہ پھر سے توانا ہو جائیں گے، تو یہ راستہ روکنے کے قابل ہو جائیں گے، تو یہ قتل کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اس وقت تو اس فوج سے جو ایک چیز چھین لینی چاہیے وہ پانی ہونا چاہیے. امام حسین کہہ رہے ہیں پانی پلاؤ. اور روایات میں عجیب جملے ہیں، کہا صرف انسانوں کو نہیں